آج دور جدید میں تمام ممالک خصوصاً وہ جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے سے ہر شعبے میں برتری کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ مگر جدید سائنسی علوم کو ٹیکنالوجی کی سطح تک لانے، خاص کر سیمی کنڈکٹر اور نینو الیکٹرانکس کی اطلاق اور تحقیق کی صلاحیت میں پاکستان کافی پیچھے رہا ہے۔ 2009 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر احمد شجاع سید نے ایڈوانس الیکٹرانکس لیبارٹری کی بنیاد رکھی اور ایک سائنسی پروگرام کو ترتیب دیا۔ 2012 اور پھر 2016 میں اسلامی ترقیاتی بینک نے اپنے بین الاقوامی پروگرام کے تحت ڈاکٹر شجاع سید کے 2 مسابقتی پروجیکٹس کو تقریباً $12 لاکھ کی گرانٹس کے لیے چنا، اور یوں کئی ملکی، غیر ملکی اور اسلامی ترقیاتی بینک کی ان گرانٹس سے پاکستان میں پہلی بار سینٹر فار ایڈوانسڈ الیکٹرانکس اینڈ فوٹو وولٹکس انجینئرنگ کی بنیادیں استوار ہوئیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں یہ سائنسی اور تحقیقی مرکز بنیادی طور پہ اس سارے معاملے کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ایک ایسا تحقیقی اور سائنسی مرکز تشکیل دیں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو فوکس کرتا ہو۔ یہ وہ ایریا ہے جو چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سینٹر فار ایڈوانسڈ الیکٹرانکس اور فوٹو وولٹکس انجینئرنگ کو جدید طرز سے بنایا گیا ہے، جس میں داخل ہونے سے پہلے ہر فرد کا درجہ حرارت جانچا جاتا ہے، جس کے بعد سر کے بالوں کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، جبکہ جوتوں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹر کی کئی لیبارٹریز میں جانے کے لیے اسپیشل سوٹنگ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی آلودگی، بال یا پھر گرد اس سینٹر میں داخل نہ ہو سکے، جو کسی بھی تحقیقی ٹیسٹنگ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسے سائنسی زبان میں کلین روم کہا جاتا ہے، اور سینٹر میں اس بابت بین الاقوامی سٹینڈرڈز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ پورا سینٹر ایک سائنسی نظام ہے جہاں ایڈوانس الیکٹرانکس فیکٹرز پر کام کیا جاتا ہے۔ اس سینٹر میں 20 مشینیں اور 100 سے زائد تکنیکی آلات موجود ہیں، جن کو 6 حصوں میں کام کرنے کی صلاحیت سے تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ ایڈوانس الیکٹرانک لیب، فوٹو وولٹک انجینئرنگ انرجائزنگ لیبارٹری، الیکٹرانک ڈیوائس اینڈ ڈیزائن سوٹ، ماڈل سیمولیشن لیبارٹری، ڈیوائس پروسیسنگ اینڈ فیبریکیشن فیسلٹی، ڈیوائس کریکٹرائزیشن ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن فیسلٹی شامل ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے سسٹم نظر آ رہا ہے، اسے ڈوئل ہیڈ ہائی ویکیوم میگنیٹون پلازما اسپٹرنگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بہت جگہ پہ آپ کو ایک ایسی لیئر ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سالڈ مٹیریل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سالڈ ٹو سالڈ میڈیم کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر، تو اس کو آپ ڈوئل ہیڈ میگنیٹون اسپٹرنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے سسٹم ہے، اس کو ہال فیک سسٹم کہا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب ڈیوائسز کا انیشیل انالیسس کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کا سب سے پہلے انیشیل جو اس کے پیرامیٹر ہیں، جیسے اس کے اندر کتنے الیکٹران کی تعداد کتنی ہے، ہولز کی تعداد کتنی ہے، اس کے اندر موبلٹی کتنی ہے، کنڈکٹیوٹی اس کی کتنی ہے، تو اس کی انیشیل اسیسمنٹ کے لیے ہم ہال فیک سسٹم استعمال کرتے ہیں، جو کہ یہ آپ کے سامنے یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے سسٹم پلیس ہو رہا ہے، اس کو فوٹو لومینس الیکٹرو لومینس سسٹم کہا جاتا ہے۔ فوٹو لومینس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس مختلف قسم کی لیزرز ہوتی ہیں جو کہ آپ شائن کرتے ہیں اپنے سیمپل کی سرفیس کے اوپر، اور سیمپل کی سرفیس سے لیزر جو شائن کرتی ہے ایک خاص ویو لینتھ کی وہ لیزر ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ الیکٹرانس کو اس کی سرفیس سے واپس لے کے آتی ہے، اور کچھ لائٹ کی جو فوٹونز ہیں وہ واپس آتے ہیں۔ وہ انرجی جس پہ آپ کی ڈیوائس آن ہوگی آپٹیکلی، اس کا آپ ایزیلی اس کو اسیس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کلین روم ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت سینسیٹیو ایریا ہے جہاں پہ ہم نینو الیکٹرانکس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس فوٹولیتھوگرافی ہے، ہمارے پاس الیکٹرو اسپننگ ہے، الیکٹروس پہ ہے۔ تو اس سینٹر میں جو ہم سینسرز پہ، جس طرح اسمارٹ سینسرز ہے یا اس طرح کے جو نینو جنریٹرز ہے، فرام ڈیزائننگ، فیبریکیشن اینڈ دی پروڈکٹ لیول پہ ہم جب لے کے جاتے ہیں تو جو فائنل ڈیوائس ہے وہ ہم اس روم میں فیبریکیٹ کرتے ہیں۔ ملکی، بین الاقوامی اور پرائیویٹ ادارے سینٹر فار ایڈوانسڈ الیکٹرانکس کے ساتھ مل کر مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر اور باہر سے تقریباً چھوٹے بڑے اب تک 400 سے زائد پروجیکٹس پر کام کیا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت بھی بہت سے فنڈڈ پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، جن میں انرجی انجینئرنگ، سپر کیپیسیٹر، نئے مٹیریل سے ڈیوائس ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر، بگ ڈیٹا اور IoT ٹیکنالوجی،
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सेमी कंडक्टर प्रोसेसिंग डिटेक्शन और फोटो, माइक्रो और नैनो स्केल डिवाइस इंजीनियरिंग शामिल है। दिफाई पैदावार के मंसूबों के हवाले से जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो कौमी सतह की ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह का काम कर रही हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स इस सेंटर के साथ किसी न किसी सतह पे काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तवानाई के मंसूबों के हवाले से जो लोग पिछले 5 सालों में इस मैदान में आए हैं और प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के नतीजे में उन्होंने अपनी कंपनीज कायम की हैं या अदारे बनाए हैं, वो भी इस सेंटर के साथ ऐसे मंसूबों पे काम कर रहे हैं जहां यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का लिंकेज नुमायां होकर के सामने आ रहा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोवोल्टिक्स इंजीनियरिंग के क़याम का बुनियादी मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़रोग, ईजादात और नए इल्म की तख्लीकी रोशनी में तलबा की तरबियत और उन्हें अमली आगही देना है। इस सेंटर में एमफिल, पीएचडी और ग्रेजुएट प्रोग्राम के तलबा को इन जदीद मशीन्स पर मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तहकीक और इल्म की जो तरवीज है, बुनियादी तौर पे यही असल दौलत है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम ये सेंटर कर रहा है वो इंसानी वसाइल की तरबियत है। चौथे सनती इनकलाब के लिए जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजीज़ के को फराहम करने में सबसे बड़ा काम इस सेंटर का उस इंसानी वसाइल की तरबियत का किया जाना है। सेंटर के लिए ये बात काबिल इत्मीनान है कि एक मोतबर आलमी फंडिंग एजेंसी ने सेंटर को हकीकी शक्ल देने वाली इस काविश को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है और अपने इत्मीनान और पजीराई को मुल्क के मुख्तदरा इदारों के इल्म में भी लाए हैं। इस्लामिक बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी में कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के खुसूसी ताउन से सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोवोल्टिक्स इंजीनियरिंग को बड़े पैमाने पर इस्तवार करने की कोशिशें तेज़ी से जारी हैं। इसके अलावा चौथे सनती इनकलाब के तनाजुर में यहाँ से बनाई हुई टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुँचाने के मंसूबों पर भी काम हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तक़बिल करीब में फ़ायदा हो सकेगा।